سورہ الذاریات آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورہ ذاریات ہے، جو کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ ذاریات ہے۔ 3 رکوع اور 60 آیات پہ یہ سورت مشتمل ہے، اور یہ مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ میں نے آپ کو عرض کیا، جس طرح ان کو توحید کا انکار تھا کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اس طرح کفار کو آج بھی اور اس وقت بھی یہ انکار تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا اور زندگی کا حساب و کتاب دینا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ قاف کے اندر فرمایا تم نے اٹھنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا حقیقت ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں ہوں گے، تم نے جزا و سزا بھی پانی ہے۔ سورہ ذاریات میں یہ فرمایا، اس لیے اس کی پہلے رکوع میں جو شروع صورت ہے، جو آج کی آیتیں ہیں، اللہ نے 5 چیزوں کی قسمیں اٹھائی۔ قسم یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی مخلوق کی آپ نہیں اٹھا سکتے، گناہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، یہ شاہد کے طور پہ کہ یہ حالات تمہارے سامنے ہیں، تم روزانہ مشاہدہ کرتے ہو، یہ چیزیں گواہ ہیں اس پہ، یہ دلیل ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ ہونے والا ہے۔ فرمایا والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم، یعنی وہ گواہ ہیں ہوائیں جو اڑا کر پھیلا دیتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ درختوں کا بیج کس نے اڑایا ہے، کس طرح کون لے گیا ہے؟ پھر یہ آپ دیکھیں کائنات میں چیزوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہوائیں اڑاتی ہیں، کہیں کا کہیں چھوڑ دیتی ہیں، کبھی تو وہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈک کو چھوڑتی ہیں، تو کبھی وہ گرم ہوائیں گرمی کو چھوڑتی ہیں، اور وہ ہوائیں بھی ہمیں نظر نہیں آتے، صرف ان کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی کائنات کا ایک نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں نظر نہیں آتا نا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو حقیقت ہے۔ تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہم مر گئے تو کہاں گئے؟ مرنے کے بعد ہر بندے کو زندگی ہے۔ اعلیٰ اور عرفہ زندگی انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین کی ہے، لیکن زندگی تو کافر کو بھی حاصل ہے، تب تو اس کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی گواہ ہیں۔ والحاملات وقرا، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ اب کہاں سطح سمندر ہے اور کہاں وہ بادل اٹھا کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہزاروں فٹ بلندی پہ وہ کیسے لے جاتی ہیں؟ انسانوں کے بس میں تو نہیں تھا نا۔ ان درختوں کو پانی لگے، چشموں میں پانی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بارش جو ہے اللہ کی رحمت کا نظام ہے۔ فرمایا اس پہ تم نے دیکھا ہے، یہ گواہ ہے یہ چیزیں بھی کہ میرے اللہ اب تمہیں نظر نہیں آتا اللہ کس طرح حکم دیتے ہیں، یہ ہوائیں کیسے بارش اٹھاتی ہیں، پانی کو اٹھاتی ہیں، پھر لاکھوں کروڑوں ٹن پانی جہاں پہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ برساتی ہیں۔ اور پھر بارش سے کتنی چیزیں، کتنی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، یعنی پانی کا عنصر اس میں بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان بھی پانی نہ ملے تو مر جاتے ہیں، درختوں کو نہ ملے تو وہ مر جاتے ہیں، بارشوں کا سلسلہ رک جائے تو چشمے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں زمین میں پانی نیچے چلا جاتا ہے،
یہ سارا نظام کائنات اللہ فرماتے ہیں اس پہ گواہ ہے۔ فالجاریات یسرا، اور وہ کشتیاں، وہ چلنے والے جہاز، آج کے زمانے میں یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ فرمایا یہ جو آہستہ چلتے ہیں، کبھی تیز چلتے ہیں، یہ کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس پہ؟ سمندر پانی کتنا باریک ہے، کتنا پتلا ہے پانی، لیکن یہ کروڑوں ٹن پانی پہ یہ جہاز بحری یہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری جتنی دنیا میں مشینری ہے یہ سمندری راستوں سے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح خشکی پہ جو اللہ چاہتے ہیں، ورنہ یہ ٹنوں کے حساب سے جو بڑے بڑے ٹریلے، اللہ چاہتے تو زمین بیٹھ جاتی، کہیں آپ دیکھتے ہیں نا زمین آدمی کو نہیں اٹھا سکتی، جو دلدلی علاقہ ہوتا ہے دلدل ہوتی ہے، اور کہیں پر ٹنوں کے حساب سے وہ ٹریلے، پھر کروڑوں اربوں ٹنوں کے حساب سے وہ بحری جہاز، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا حکم چلتا ہے۔ فالمقسمات امرا، پھر وہ فرشتے جو اللہ کے حکموں کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ کہیں پہ بارش کی ضرورت ہے نہیں آتی، رزق کی ضرورت ہے ایک نپا تلا رزق ملتا ہے، اور کہیں پہ اتنے بارش، اتنا رزق، ایسی فراوانی کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کے حکم سے تقسیم ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ لوگ جاتے ہیں نا جن ملکوں میں پیسہ ہے، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے، اسی طرح کے انسان ہیں جیسے ہم ہیں۔ یہ اللہ کا نظام کائنات جو چل رہا ہے، اسی طرح انسانی زندگی ہے جی۔ آپ دیکھیں کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جناب پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، اور کسی کی عمر بہت لمبی 100 سال تک چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی کی تقسیم، یہ رزق کی تقسیم، یہ ہواؤں کی تقسیم، یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، تو کیا تمہیں اٹھا نہیں سکتا؟ انما توعدون لواقع، یقینی بات ہے، یہ کلمہ حسر ہے کہ اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی یقینی امر ہے جیسے سورج نکلا ہو اور دن کا ہونا یقینی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ بالکل سچا ہے، یہ صحیح ہے، تم نے مرنا ہے۔ تمہارے گھر کے اندر ایک جنازہ اٹھتا ہے، تم غم زدہ ہو جاتے ہو، رونا شروع کر دیتے ہو، سب نے اٹھنا ہے، سب نے جانا ہے۔ وقفے کی بات ہے، کسی کا وقفہ تھوڑا سا پہلے چلا گیا تو کوئی بعد میں چلا گیا۔ ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، کسی کا روح علیین میں چلا جاتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس لیے اگلی آیتوں میں ہے کہ کچھ لوگ جو ایسے مدہوش ہیں کہ وہ اپنی عیاشی بدماشی چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ غفلت میں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں جی بس یہ زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ لیکن چمگادڑ سورج کے نکلنے کے بعد نہیں نکل سکتی، اس کی آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، رات کو نکلتی ہے اور سورج کو گالیاں دیتی ہے، لیکن سورج تو حقیقت ہے نا۔ چمگادڑ نہ نکل سکے تو اس میں یہ قصور سورج کا تو نہیں ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ راتوں کو سجدوں میں گزارتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اگلی آیتوں میں ہیں، اور قیامت کا یقین کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سائل کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں قسم کے لوگوں میں فرق تو بڑا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ کی بارش، جیسے بارش آتی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی ایمان اور عمل والے لوگوں پہ جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پہ جیسے اولے پڑتے ہیں، انہی بادلوں سے بارش بھی آتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اولے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنے بڑے بڑے اولے ہوتے ہیں کہ اسے فصل بھی تباہ ہو جاتے ہیں،
جانور مر جاتے ہیں، انسانوں کو لگتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں۔ انہی بادلوں میں رحمت بھی ہے، اولے بھی ہیں، ژالہ باری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایسا ہے کہ انہی انسانوں میں ایسے انسان ہیں ان پہ عذاب ہے آخرت کا، وہ جہنم میں جائیں گے، اور کچھ پہ اللہ کی رحمت اور بارش کی طرح اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا یہ ساری چیزیں شاہد اور گواہ ہیں، تم اس پہ سوچو، یہ آخرت حقیقت ہے، جزا و سزا بھی بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے، یہ ہونا ہے مرنے کے بعد۔ اللہ نے اس کی مزید تفصیل اگلی آیات میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزا سزا کا یقین نصیب فرمائے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔